اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل. آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5ویں حدیث پڑھی جائے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب 5ویں حدیث کھول رکھے ہوں گے. آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا متن یا نص پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب اخرجه مسلم. وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. یہ 5 نمبر کی حدیث جو ابھی آپ
تمام حضرات نے اپنی زبان سے دہرائی یا جس کو ادا کیا. اس حدیث میں بھی بہت سارے احکامات بتلائے گئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، کہ تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے پانی میں غسل نہ کرے. کھڑے پانی میں یعنی رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو. حالت جنابت، یہ لفظ سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. جو کہا گیا وہ ہوا جنوب، کہ وہ حالت جنابت میں ہو. اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، یعنی تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو، بہتا نہ ہو، پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے. جبکہ صحیح مسلم میں فیہ کی جگہ پر منہ کے الفاظ ہیں اور ابو داؤد میں دوسرے الفاظ ہیں ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، کہ اس میں غسل جنابت نہ کرے. یہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے جو واضح کر دیا گیا. یہاں پر حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ نام پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکا ہے. یعنی ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، جو قبیلے دوس سے تعلق رکھتے تھے اور خیبر والے سال انہوں نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا اور تقریباً 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حدیث کے راویوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے یہی صحابی ہیں، جبکہ سن 6 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن یہی ہے دلچسپی، محبت، اطاعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ برابر لگے رہتے تھے اور انہوں نے 5384 حدیثیں 5384 حدیثیں جو ہے روایت کی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. یہاں پر ابھی آپ کو حدیث میں ایک لفظ آیا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم. الدائم کا لفظ، الدائم جیسا کہ ترجمہ کیا گیا کھڑے پانی یعنی رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں. ایسا پانی جو بہتا نہ ہو، جاری نہ ہو. اور حدیث نیچے جو حدیث آ رہی ہے اس کی وضاحت بھی کر رہی ہے کہ جو جاری ساری نہ ہو، یعنی ٹھہرا ہوا پانی ہو. جنب جسے جنابت لاحق ہو جائے، یہ جنابت، لفظ جنابت یہ احتلام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جمع اور ہم بستری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے غسل جنابت کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے غسل واجب ہے نا، غسل واجب. اس لیے کہ یہ غسل، چونکہ غسل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے غسل واجب اور ایک ہے غسل مسنون. سمجھیے گا اس کو، ایک ہے غسل واجب اور ایک ہے غسل مسنون. غسل واجب یا غسل جنابت احتلام میں، احتلام سمجھ رہے ہیں، خواب وغیرہ میں جو احتلام ہو جاتا ہے، یا ہم بستری یا جمع کی وجہ سے، یا منی کے نکلنے سے، کسی بھی طرح سے منی کے نکلنے سے بھی
غسل واجب ہو جاتا ہے. یا اسی طرح سے عورتوں کے لیے جو چیز خاص ہے، حیض، نفاس، یہ سب کون سا غسل بولتا ہے؟ غسل واجب. غسل مسنون جیسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جمعہ کے دن غسل کرنا، عیدین میں غسل کرنا، یا اسی طرح سے احرام پہننے کے لیے غسل کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ غسل مسنون ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث سے آگے جائیں، ہمیں یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت کر دینی چاہیے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. چونکہ اصل جس مقصد کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم احکام طہارت کو جان لیں. احکام طہارت ہیں کیا؟ لیکن آئیے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے جنب کے لفظ کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا تھا کہ منی کے انزال سے غسل واجب ہو جاتا ہے. منی کے انزال سے یعنی منی کے نکلنے سے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے منی نکلے تو غسل ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے. انزال نہ ہونے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جی، جمع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے. آپ کا یہ مطلب ہے. کیا مطلب اس سے آپ لوگوں نے سمجھا؟ جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتلایا، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انزال نہ ہونے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اور آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ جمع یعنی ہم بستری کرنے سے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ جی ہاں، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، دونوں کے شرمگاہ مل جانے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو. یاد رکھیے گا، یہ کوئی سمجھے کہ چونکہ انزال نہیں ہوا یعنی منی نہیں نکلی تو غسل نہیں. دونوں کے شرمگاہ کے مل جانے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اور حدیث آتی ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے اور بالکل صحیح بھی ہے، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی ہے اور صحیح روایت بھی ہے کہ یعنی شریعت اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو ایک ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بات کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا ہے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس بات پر کی دلیل ہے کہ اگر شرمگاہ مل جائے تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر غسل مستحب ہے تو یہ میں بتلا رہا تھا پہلی بات غسل جنابت کا طریقہ. غسل جنابت کا طریقہ آپ میں سے کون بتلائیں گے؟ 5 نمبر. جی ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. جی بتلائیے صدیقی صاحب. اگر کھڑے ہو جائیں گے تھوڑی سی آواز تاکہ پیچھے تک پہنچے، مہربانی معذرت کے ساتھ. جو جگہ ناپاکی کا ہے ناپ سے نیچے اسے سب سے دھلا جائے گا، یعنی نجاست کی جگہ. جی ٹھیک. اس کے بعد وضو کیا جائے گا، پھر وضو کیا؟ مسح نہیں کیا جائے گا، صرف مسح نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ذائقہ. اور کوئی صاحب؟ جی بھائی کیا بتلا رہے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ احسان صاحب. جی جی ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور آگے کوئی بھائی؟ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کلاس ہے، اس میں ایک دوسرے کو علم ملے گا اس سے. پہلے دونوں ہاتھ دھویا جائے، جی ہاں اس کے بعد وضو کیا جائے. وضو کرتے ہیں، ہاں اس کے بعد 3 بار پورے بدن پہ سر سے پانی ڈالا جائے. دیکھیں مختلف چیزیں آئیں یا نہیں آئیں، جبکہ یہ چیز
ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اب لوگ یہ کہیں آپ کو اتنی عمر ہو گئی، اب آپ لوگ جا کر کلاس کر رہے ہیں. آپ کلاس نہیں کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے اپنے اسلام کو تلاش رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو تلاشنے کے لیے آئے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس علم کے تلاشنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. 3 بھائی ہمارے کھڑے ہوئے، 3 طرح کی باتیں آئیں، لیکن آئیے دیکھیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں. حدیث آتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ، غور سے سنیے گا، غسل جنابت کا طریقہ، غسل واجب کا طریقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو کرتے تھے، سب سے پہلے آپ دونوں ہتھیلیوں کو دھلتے. ہتھیلیاں، ہاتھ نہیں، ہتھیلیاں، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ یہاں تک ہے اور ہتھیلیاں گٹے تک، ٹھیک؟ دونوں ہتھیلیوں کو دھلتے. اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے یا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اس نجاست کو زائل کرتے جو نجاست لگی ہوئی ہے، یعنی شرمگاہ پر. واضح ہے؟ پہلے ہتھیلیاں اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالتے اور شرمگاہ پر جہاں پر کپڑے پر جن نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھلتے. اس کے بعد مکمل وضو کرتے. اس کے بعد مکمل وضو کرتے. اب مکمل وضو کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد آپ دونوں چلو میں پانی لیتے، ہتھیلی میں یعنی، اور اپنے بال پر لے جا کر خلال کرتے. زلف مبارک پر کیا کرتے؟ خلال کرتے. خلال کرنے کے بعد پھر 3 لپ سر پہ پانی ڈالتے. اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالتے. اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالتے. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اگر ایسی جگہ ہوتی جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے، جیسے دیہات وغیرہ میں غسل کرتے ہیں تو پانی ٹھہر جاتا ہے نا، تو پیر کو وضو میں نہیں دھلتے، بعد میں ہٹ کر کے وہاں سے اس کو دھل لیا کرتے تھے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آتی ہے وہ تھوڑا سا تقریباً وہی چیز ہے. اس میں فرق کیا ہے کہ جب نجاست کو زائل کرتے یعنی نجاست کو دھلتے، یعنی وہی طریقہ، دونوں ہتھیلیاں دھلتے، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر نجاست پر پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے اس کو دھلتے، اور اس کے بعد ہاتھ دونوں ہتھیلیوں کو مٹی سے رگڑ کر دھلتے، مٹی سے رگڑ کر کے دھلتے تاکہ صاف ہو جائے، اور باقی وہی طریقہ ہوتا تھا. یہ طریقہ کس چیز کا ہے؟ غسل جنابت کا. غسل جنابت کا. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں بھولیں گے. سوال یہاں پر ایک ہے، جی اچھی بات ہے. غسل جنابت کا طریقہ پھر سے سن لیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی ہتھیلیوں کو دھلتے. ہتھیلیاں دھلنے کے بعد، حاضری بعد میں لگوا لیجئے گا، بیٹھ جائیں آپ لوگ. ہتھیلیاں دھلنے کے بعد سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالتے اور جہاں پر نجاست لگی ہوتی اس کو دھل دیتے. اس کے بعد مکمل وضو کرتے. مکمل وضو کرنے کے بعد اپنی ہتھیلی میں پانی لیتے اور زلف مبارک پر ڈال کر اس کا خلال کہتے ہیں، خلال کرتے، یعنی یہاں تک کہ پانی جڑوں تک پہنچ جاتا. اور اس کے بعد 3 لپ پانی سر پہ ڈالتے. پھر پورے بدن پر، پورے جسم مبارک پر پانی ڈالتے. یہ اس کو لپ کہتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں کو چلو جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے پانی ڈالتے. اور
اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈال لیتے. یہ غسل جنابت کا طریقہ ہوتا تھا. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں تھوڑا سا فرق کہ نجاست زائل کرنے کے بعد مٹی سے ہاتھ کو دھل لیا کرتے تھے. ایک سوال یہاں پر اور سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت کے غسل واجب میں فرق ہے؟ پوچھنا چاہیے تھا آپ کو یا نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ پوچھنا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں پوچھا آپ نے. یہ بھی جاننا ضروری ہے چونکہ دونوں کے اوپر غسل واجب ہے. عورت کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور مرد کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں کا طریقہ ایک ہے، مگر دونوں کا طریقہ ایک ہے مگر کیا ہے فرق؟ بال کیا کرے، چھلا دے؟ ہاں ہو گیا نا اختلاف. دونوں چیز حالانکہ ہے دونوں چیز، کہیں کھولنا ہے اور کہیں نہیں کھولنا ہے، لیکن کسی نے کچھ سنا ہے اور کسی نے کچھ سنا ہے، اور اسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. کھولنا کب ہے؟ جب وہ عورت غسل واجب تو کر رہی ہے لیکن غسل واجب ہے حیض کے ختم ہونے کی وجہ سے، وہاں پر کھولے گی. اگر وہ عورت غسل کی کر رہی ہے جب اس کا وہ حیض سے پاک ہوئی ہے، ناپاکی سے پاک ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سر کا یعنی کیا کہتے ہیں بال کا کھولنا، چوٹی جس کو کہتے ہیں چوٹی کا کھولنا ضروری ہے. لیکن اگر جمع کی وجہ سے ہے، ہم بستری کی وجہ سے ہے، تو اس کے اوپر اتنا کافی ہے کہ وہ عورت کیا کرے، پانی ڈال لیا کرے، وہ اتنا کافی ہو جائے گا. لہٰذا یہ باریکی عورتوں کو سمجھا دینا بہت ضروری ہے کہ اگر حیض کا غسل ہے تو اس کو بال کھول کر دھلنا ہی دھلنا ہے. جبکہ اگر منی کے نکلنے کی وجہ سے یا ہم بستری وغیرہ کی وجہ سے یعنی دوسرا غسل واجب ہے تو ایسی صورت میں اس کو بال کھولنا ضروری نہیں ہے، چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے سر پر پانی ڈال لے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آتی ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے بتلایا کہ عورتوں کو چاہیے ایسی حالت میں کہ وہ بال کھول لیا کریں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بال کو منڈوا ہی دیں، جبکہ میں ایسا کرتی تھی اور اپنے سر پہ پانی ڈال لیا کرتی تھی. معلوم یہ ہوا کہ غسل حیض میں عورت کے لیے بال کا کھولنا ضروری ہے، باقی سارا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے. ہاں جی 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 آگے چلیں. عام طور پہ صابن لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہلے پانی بہانے کے بعد صابن سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے، صابن سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ پہلے بہا لیں یا بعد میں پہلے استعمال کر لیں یا بعد میں استعمال کریں. یہاں پانی اتنا استعمال کرنا اس طریقے کے مطابق ضروری ہوتا ہے. صابن یا کوئی اس طرح سے چیز یہ صفائی کے لیے ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. 3 مرتبہ پانی ڈالے گی. جو چوٹی نہیں کھولے گی اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں وہ 3 مرتبہ ڈال لے گی. جی جی اور تھوڑا سا وہ کر لے گی تاکہ نیچے تک پہنچ جائے بس. ہاں نہیں تو جب بال کھلے گا حیض والی جو ہے جی ظاہر سی بات ہے. خلال کا مطلب کیا ہے؟ پانی پہنچانا ہے یا نہیں؟ پانی پہنچانا. اس لیے خلال کر کے ظاہر سی بات ہے مرد جب خلال کر رہا ہے چونکہ جبکہ اس کے کم بال ہوتے ہیں تو عورت کو تو خلال کرنا ہی کرنا ہے چونکہ اس کے زیادہ بال ہیں تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے. آگے چلتے ہیں. یہاں پر بات آئی لا یغتسل ثم یغتسل، جنوبن کے بعد
حدیث آ رہی تھی جو آپ پڑھ رہے تھے کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، ٹھیک ہے نا، یہاں تک آپ کی بات ختم ہو چکی ہے. یہاں پر یغتسل کا لفظ جو آ رہا ہے نیچے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، اس حدیث کا مفہوم، عبارت کا مفہوم سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوبارہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے، اور پھر اس میں غسل کرے. یہاں پر کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یہ بات بتلائی، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے، یہ بات نہیں کہا جا رہا. یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور پھر اس میں غسل کرے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے، یعنی حکم نہیں دیا جا رہا. یہاں پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی، مثال کے طور پر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص مسجد میں گالی دے رہا تھا، تو دوسرا تعجب کرے گا، مسجد میں کھڑے ہو کر کے اور گالی دے رہا تھا. یعنی مطلب کیا ہے؟ کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا. پہلی بات تو گالی دینا ہی حرام، اور دوسری بات مسجد میں. تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور پھر اس میں وہی شخص غسل کرے، عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے. یہاں پر یہ بات بتلائی گئی. وہو جنوب لفظ جو یہاں پر آ رہا ہے اوپر ہی تھا، یعنی اگر غسل مستحب ہے تو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. غسل مسنون جس کو کہتے ہیں، غسل مستحب یعنی غسل مسنون، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث سے چند فائدے جو مستنبط ہوتے ہیں. پہلا نمبر، ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت کی حرمت، جب کہ وہ اس میں ڈبکی لگا کر نہائے، لیکن اگر اس سے نکال کر نہائے اور پانی باہر بہہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اسی میں ڈبکی لگا کر کے نہایا، تھوڑا پانی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی خراب ہو گیا. لیکن تھوڑا ہی پانی ہو اور اگر وہ نکال کر کے نہایا تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے اور اس کی وضاحت ہو رہی ہے. نمبر 2، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی حرمت، لیکن بہتے ہوئے پانی میں یا زیادہ پانی میں کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پانی میں کوئی پیشاب کرے، یہ نہیں ہے. یہاں پر یہاں مسئلہ ہے کہ اگر کسی، پہلی بات یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن مسئلہ اگر کسی نے کر لیا اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے، کوئی گناہ ہے، ایک مسئلہ جو ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا کوئی پریشانی کی حالت میں رہا اگر کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ پانی جس میں پیشاب ہو اس سے طہارت حاصل کرنا صحیح نہیں. یعنی اگر کوئی ٹھہرا ہوا پانی ہے اور کسی نے اس میں پیشاب کیا ہے تو ایسی صورت میں اس سے طہارت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے. آئیے حدیث نمبر 6 دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 6 دیکھ لیں آپ. وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا
اخرجہ ابو داؤد والنسائی واسنادہ صحیح. یہ حدیث نمبر 6 ہے. ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا. آدمی کون ہے؟ ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. چونکہ راوی کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا جن کو موقع ملا. کیا روایت کیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کس چیز سے؟ ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. کہ عورت مرد کے بچے ہوئے یعنی مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. او الرجل بفضل المرأة، یعنی اس کے برعکس، یا مرد عورت کے باقی ماندہ پانی سے غسل کرے. وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، ہاں دونوں اکٹھے چلو سے لے لیں. یہ روایت جس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. یہاں پر ایک آدمی راوی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. وعن رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر لکھنا چاہیں آپ تو لکھ لیں، یہ راوی حکم بن عمرو الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حکم، ہا کاف میم، حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عبداللہ بن سرجیس یا سرجس تھے. عبداللہ بن سرجس لکھ لیا آپ نے؟ جن کو لکھنا ہے لکھ لیں. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ راوی کا نام ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو، سرجس، سر سین را جیم سین، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو راوی ہیں وہ ہیں صحابی. کون ہیں؟ صحابی ہیں. اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے بارے میں کلام کرنا جائز ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایسے تھے اور ویسے تھے. اس لیے جب یہ ہو گیا کہ صحابی ہیں، اگر صحابی کے علاوہ کوئی ہوتا تب تو کچھ بات بنتی اس میں، لیکن یہاں پر چونکہ صحابی سے تعلق ہے اس لیے اس کے بارے میں کچھ بھی بات کرنا مناسب نہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے بارے میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم. یعنی جن کے بارے میں قرآن ہی نازل ہو گیا ہو، قرآن میں آیتیں آ گئی ہوں، ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں کلام کرنا سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ایک صورت میں اور ارشاد فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب کہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے. یعنی یہ کہ صحابی ہیں، لہذا نام ظاہر ہونا اور نہ ظاہر ہونا اس سے روایت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. میں یہ بتلانا چاہتا، جبکہ وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے کہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ البخاری و مسلم. کہ اگر تم صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑی کے برابر سونا خرچ کرے اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد یا آدھا مد، ایک مٹھی یا آدھا مٹھی کیا خرچ کرے، جو چھوٹی سی چیز، معمولی، پھر بھی تم اس کے مقابل میں نہیں پہنچ سکتے. اس لیے یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نام کے ظاہر ہونے سے یا نہ ظاہر ہونے سے ہمارے ذہن میں یہ نہیں بات آنی چاہیے کہ یہ تو حدیث آئی، ہم لوگ تو ساری چیزیں کہتے ہیں کہ یہاں پروف ہوتا ہے، یہاں پر نام ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہاں حدیث ہے وعن رجل مبہم، کچھ پتہ ہی نہیں. جبکہ دوسری شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ راوی کا نام جو ہے حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ راوی کا نام یہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نام کے مبہم ہونے سے یعنی واضح نہ ہونے سے جہاں پر صحابی ہوں کوئی فرق حدیث پہ نہیں پڑتا ہے. یہاں پر حدیث یہ آئی، دوسری آیت جو ہے واللہ ہم نے نوٹ نہیں کیا، لیکن آپ لکھ لیں لقد رضی اللہ، لکھ لیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لکھ لیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ آیت ہے. تو یہاں پر حدیث آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. عورت، ٹھیک ہے نا، عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اور نہ ہی مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. لیکن آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر ان تغتسل المرأۃ جو کہا گیا، یعنی عورت، وہ عورت جو غسل کر رہی ہے یعنی غسل کرنے جا رہی ہے، وہ حالت کون سی ہے یہ دیکھنا ہے. سر یاد رکھیے گا، وہ حالت حیض ہے یا حالت نفاس، یعنی حیض سے پاک ہو کر کے کر رہی ہے یا نفاس سے پاک ہو کر کے. اور ایسی صورت میں اس غسل کا نام کون سا غسل ہوگا؟ ہاں، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. چونکہ مستحب غسل ہو، مسنون غسل ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جو حکم لگایا گیا ہے یہ شیخ صالح فوزان کی کتاب سے ہم نے لیا ہے کہ انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ یہاں پر عورت کو جو منع کیا گیا ہے وہ عورت جس حالت میں ہے وہ حالت حیض کی ہے یا حالت نفاس، یعنی غسل واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مرد کو بھی کہا گیا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. وَلْيَغْتَرِفَا، دونوں اکٹھے چلو سے لے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ اختراف کے معنی ہوتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر چلو سے پانی لینا. وہی ابھی جو بتلایا گیا کہ اس طرح سے چلو لے کر کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر ڈالتے ہیں، یا اوپر ڈالتے ہیں یا چہرے پر ڈال لیتے ہیں پانی لے کر کے، یہ ہوتا ہے اختراف. یہاں پر میاں بیوی کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے مرد اور عورت کی، یہ نہیں کہ آپ کہیں پر گئے کوئی اور عورت ہے، مرد کوئی اور ہے. یہ جو کچھ بھی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ خاص میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، مرد عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے. مرد عورت اور میاں بیوی میں فرق ہے یا نہیں؟ ہاں، مرد عورت کا لفظ ادا کریں گے تو عام بھی ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کا لفظ جب ادا کریں گے تو یہ چیز خاص ہو جاتی ہے. یہ جو بھی معاملہ بیان کیا جا رہا ہے یہ میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر
یہ چیزیں میاں بیوی کے لیے خاص ہیں، اس لیے کہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا دیکھنا بھی جائز ہوتا ہے، اور یہ غسل جو ہے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے وضو میں بھی جائز ہے کہ صحیح مسلم کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ جس طرح سے، یعنی ولیقترفہ والی بات، ولیقترفہ یاد رکھیے گا کہ اکٹھا ہو کر کے، وہ تو ابھی اس کا حکم بعد میں آئے گا کہ عورت مرد کے بچے سے پانی سے غسل کرے گی یا نہیں کرے گی، مرد عورت کے بچے پانی سے غسل کرے گا، لیکن اس کو ابھی رہنے دیں، اگلی روایت میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ یہاں پر ولیقترفہ یعنی دونوں ایک ساتھ پانی لینا، جب میاں بیوی ہیں تو ان کا ایک جگہ اس طرح سے نہانا جائز ہے، ایک ساتھ نہانا بھی جائز ہے، اور اس سے ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، چونکہ نکاح کے ذریعے سے یہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ چونکہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بعض زوجات میں سے ازواج مطہرات میں سے ایسا کیا کرتی تھیں، اور وضو میں بھی یہ معاملہ پیش آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اب پانی میرے لیے تھوڑا چھوڑو، ایک پانی دوسرے کہتے میرے لیے پانی تھوڑا چھوڑ دو، چونکہ وہ ہنسی مذاق میں اور اس طرح سے چھینا جھپٹی میں اس طرح سے جو شاہد یہاں پر یہ ہے کہ ایسا غسل میں بھی ہو سکتا ہے اور ایسا میاں بیوی کے وضو میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ میاں اور بیوی کے لیے یہ چیز خاص ہے۔ اگلی روایت اس روایت کی مزید وضاحت کرے گی۔ آئیے اس حدیث نمبر 7 میں آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، اخرجہ مسلم، ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها فقالت له انی کنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب، وصححه الترمذی وابن خزیمۃ۔ ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے نہا لیا کرتے تھے۔ آگے نا ابھی پیچھے روایت کچھ اور گزری تھی، یہاں پر روایت کچھ اور آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے نہا لیا کرتے تھے، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اصحاب سنن کی روایت میں اس طرح ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ٹب میں غسل کیا، اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، جفنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹب کو کہتے ہیں، کہ کسی نے ازواج مطہرات میں سے کسی نے غسل کیا، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اسی پانی سے غسل کریں، فقالت له، تو انہوں نے یعنی زوجہ نے آپ سے کہا انی کنت جنبا، میں تو جنوبی تھی، یعنی میں نے جس حالت میں غسل کیا ہے میں جنوبی تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، کیا فرمایا آپ نے؟ یقیناً پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس روایت کو ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، دونوں اماموں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں پر راوی
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یعنی عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہیں عنہما جو ہیں یہ بہت ہی خوش نصیب لوگوں میں سے، یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خاص کریں اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا فرما رہے ہیں، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. کون اتنا بڑا خوش نصیب ہو سکتا ہے، اور کس کے ماں باپ اتنے بڑے خوش نصیب ہو سکتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے لیے نبی دعا کر رہے ہوں؟ اور جب نبی نے دعا کی تو لکھنے والوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے لکھا بحر العلم، علم کا سمندر، ترجمان القرآن، قرآن کا اوہو، یعنی جس کو علامہ کا لقب مل جاتا ہے اور چند لوگ دیتے ہیں تو وہ پھولا نہیں سماتا ہے. جس کو ترجمان القرآن کہا جا رہا ہو، بحر العلم کہا جا رہا ہو. اور یہی نہیں، آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہجرت سے 3 سال پہلے. اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن زندہ رہے؟ 10 سال زندگی ہے مدینہ کی. تو وفات کے وقت کتنے سال کے ہوئے؟ 13 سال. ابو بکر صدیق کی خلافت 2 سال کچھ مہینے، کتنے ہو گئے؟ 15 سال. اس کے بعد کون آ جاتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور یہ تمنا کرے کہ کاش میرا بیٹا بھی ایسے بن جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی خاص میٹنگ کرتے تھے تو اس میں ظاہر سی بات ہے عام لوگوں کو تو بلاتے نہیں تھے، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا کرتے تھے. اور اس میں 16 سال کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہوا کرتے تھے. 16 سال کا بچہ آپ کہتے ہیں ابھی نماز کے لیے کیا، ابھی تو لڑکا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے؟ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو عمر بن خطاب جیسا شخص وہ بلایا. اور یہ بھی نہیں کہ تنہا کبار صحابہ کے بیچ میں، بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں بلاتے تھے مشورہ کے لیے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ان کے علم کی، ان کے فقاہت کی، ان کے سمجھ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اتنی تاثیر دی تھی. خلاصہ کلام یہ کہ تقریباً 67 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے مقام طائف میں. یہاں پر کان یغتسل بفضل میمونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے نہا لیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ام المومنین ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نہ بھولیے گا سمندر کے علم کی خالہ بھی ہیں. یہ جن کے پاس سمندر کا علم تھا وہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس، ان کی خالہ بھی تھی. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی خالہ تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کیا کہتے ہیں، ہونہار بروا، کیا کہتے ہیں صدیق صاحب؟
ہرے ہرے پات، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب گھر خوشگوار ہوتا ہے، ماحول خوشگوار ہوتا ہے، تو اس گھر سے خوشبو بھی اچھی ہی نکلتی ہے۔ یہ خالہ کی بات ہے، والدہ، ماں، باپ، بھائی، بہن، سب کی جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں۔ خلاصہ کلام، یہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو یہاں پر آیا ہے اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض آیا ہے نا کہ زوجات میں سے بعض، یعنی کوئی، یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی۔ تو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نے آپ کو بتلایا، کیا بتلایا؟ کہ میں جنوبی تھی، چونکہ انہی کے بچے ہوئے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے جا رہے تھے، تو وہ میمونہ ہی رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہاں لفظ جفنا آیا ہے، کیا لفظ آیا ہے؟ جفنا، جفنتن۔ اللہ تعالیٰ ذائقہ خیر دے، اچھا سوال ہے یہ سوال۔ ابھی اس سے پہلے ان رجلن کا لفظ آیا تھا راوی کے بارے میں، آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کہ کسی صحابی سے ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر بعد میں آپ کو نام کیا لکھایا گیا؟ ہاں، حکم بن لکھایا گیا نا؟ وہاں پر بھی یہ سوال ہو سکتا تھا جیسا ہمارے بھائی نے کیا ہے، اچھا سوال ہے کہ جب یہ معلوم ہی تھا تو ان رجلن کہنے کی کیا ضرورت تھی صاحب کتاب کو؟ یاد رکھیے گا، جس طرح سے وہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کو واضح کیا دوسری کتابوں سے، اسی طرح سے یہاں پر ڈاکٹر صالح فوزان نے اپنی شرح میں اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ یہ خاتون جو تھیں، کون تھیں؟ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں، جنہوں نے غسل کیا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے اس پانی سے جا رہے تھے تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں جنبی حالت میں تھی جب میں نے غسل کیا تھا، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے دوسری تحقیق کے بعد کیا کہتے ہیں شارحین، جو شرح کرنے والے ہوتے ہیں کتاب، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، جہاں سے میں نے اس چیز کو لیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو میں بات یہ بتلا رہا تھا کہ لفظ آیا ہے جفنا کا۔ جفنا کے معنی ہوتے ہیں ٹب کے۔ جفنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹب کے ہوتے ہیں۔ ٹب یعنی بڑا پیالہ۔ اگر آپ اس میں جائیں گے ڈکشنری میں تو اس کا معنی کیا پائیں گے؟ بڑا پیالہ۔ اس لفظ کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے جفنا عربی میں، اور ایک لفظ ہوتا ہے القصعہ۔ احسان صاحب لکھ رہے ہیں القصعہ، قاف صاد عین تائے مدورہ گول والا تا، القصعہ، اس کے معنی بھی پیالہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جفنا کے معنی بھی پیالہ کے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے الصحفہ، الف لام صاد ح فا اور تا، الصحفہ، لکھ لیا؟ الصحفہ، جس کے معنی بڑا چوڑا پیالہ، بڑا چوڑا پیالہ۔ شارح کتاب لکھتے ہیں کہ یہاں پر جفنا سے مراد، ہاں تو الصحفہ بڑا پیالہ، وہ پیالہ جس سے 5 آدمی آسودہ ہو جائیں، جس سے الصحفہ کے معنی بڑا چوڑا پیالہ جس سے 5 آدمی آسودہ ہو جائیں۔ شارح لکھتے ہیں اس کے بارے میں، محدثین لکھتے ہیں اس کے بارے میں اور لوگ، کہ یہاں پر الصحفہ کبیرہ مراد ہے۔ جفنا سے مراد الصحفہ بڑا چوڑا پیالہ جس سے 5 آدمی آسودہ ہو جائیں، یہ عام پیالہ ہوا۔ لیکن الصحفہ کبیرہ اس سے بڑا ہو جائے گا نا، جب الصحفہ کا ترجمہ ہوا بڑا پیالہ، بڑا چوڑا پیالہ الصحفہ، اور الصحفہ کبیرہ اس سے بڑا ہوگا نا، تو کم از کم 10 آدمی
آسودہ ہو جائیں. یہاں پر جو ٹب مراد ہے اس سے الصحفہ کبیرہ مراد ہے، نہ کہ قصعہ مراد ہے جو عام پیالہ ہوا کرتا ہے. یہ اس کی وضاحت میں نے کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ جفنا تھا، اس سے کسی نے غسل کیا، اس میں پانی کتنا بڑا وہ جفنا تھا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر قصعہ مراد نہیں ہے، بلکہ قصعہ مانے اور الجفنا الصحفہ وہ بڑا چوڑا پیالہ جس سے 5 آدمی آسودہ ہو جائیں. اور یہاں پر صحفہ ہی مراد نہیں بلکہ صحفہ کبیرہ مراد ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے. آسودہ پینے کے لحاظ سے ہے یا نہانے کے حساب سے. نہانے کے حساب. اس وقت نہانے کا مقدار پانی کا کتنا ہوا کرتا تھا؟ 1 لیٹر 1.5 لیٹر یا زیادہ؟ 1 لیٹر میں کیسے نہایا جا سکتا؟ اور زیادہ ہی ہوتا ہوگا. وہی بات ہے جی. جیسے 227 کلو گرام. جی. پانی بنتا ہے اور یہاں جفنا جو ہے اس کے مقدار میں دو میں وہ 227 بنتا ہے. جی. ہے نا؟ 200. ہاں. دو کلتین میں بنتا ہے. جی. تو یہ جو جفنا ہے اس سے بھی بڑا ہے ظاہر ہے اس سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے. تو یہاں پر بات یہ آئی کہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس میں بچے ہوئے پانی سے غسل فرمائیں. فقالت له انی کنت جنوبا. تو انہوں نے فرمایا یعنی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میں تو جنوبی تھی، یعنی میں نے غسل جنابت کیا تھا. فقال ان الماء لا يجنب. فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اگر اس کے باہر سے پانی لے کر غسل جنابت یا حدث اکبر کی وجہ سے غسل کیا جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. بس 2 چیز ہوئی، ایک تو اسی ٹب میں کوئی غسل کر لیا بیٹھ کر کے، اور ایک یہ ہے کہ مگا وغیرہ سے نکال کر کے، تو اس کی وجہ سے ظاہر سے پانی متاثر تو تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں ہاتھ ڈالنے سے نکالنے سے پانی میں تھوڑا فرق ہوتا، لیکن وہ پانی اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے غسل کیا جائے. یہاں پر آئیے اختصار کے ساتھ ٹائم ہو چکا ہے، اس حدیث کے فائدے دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 6 سے جو 6 نمبر کی حدیث پڑھی گئی اس سے کیا ثابت ہوا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. حدیث نمبر 6، اس سے پہلے والی حدیث میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے والی حدیث سے کیا پتا چلا تھا کہ اب یہی خلاصہ ہے، اسی کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میرے وہ بھائی جو بالکل کتاب کو پڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں، وہ بھی جو کم پڑھ لکھ پاتے ہیں وہ بھی خلاصہ ہمیشہ یاد رکھا کریں. حدیث نمبر 6 سے یہ ایک ظاہری معنی ظاہر ہوا تھا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، لیکن اس کا حکم کیا ہے، یعنی جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ غسل کرنا جائز ہے. چونکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی ہے سامنے ہی، غسل کرنا جائز ہے. دوسری بات اسی میں ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. اس کے برعکس آیا تھا نا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف، لیکن اس اختلاف میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. جمہور کا جو قول ہے اس میں بھی مرد کے لیے بھی عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا، ساتھ میں ہے نا آپ لوگ، کیا ہے؟ جائز. اب یہاں پر مرد کے لیے مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے جمہور کا قول ہے کہ یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی کراہیت نہیں ہے. تیسری چیز، میاں بیوی کا ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی برتن سے غسل کرنا کیا ہے؟ اہل علم کا اس پر بھی اجماع ہے اور کسی کے نزدیک اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، چونکہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ میاں اور بیوی کا ہے. یہ خلاصہ تھا. اور خاص طور سے آج کی چیز 2 چیزیں آپ یاد جان لیجئے گا. غسل جنابت کا جو طریقہ بتلایا گیا
مردوں کے لیے جو طریقہ بتلایا گیا، عورتوں کے لیے جو طریقہ بتلایا گیا، اسی طریقے کو ہم انشاءاللہ تعالی آج سے اس کا اہتمام بھی کریں گے اور اس کے آگے بھی چلیں گے۔ مردوں اور عورتوں کے غسل جنابت یا غسل واجب میں فرق کیا ہے؟ جواب پہلی بات یہ ہے کہ کچھ بھی فرق نہیں ہے، سوائے، پھر سے سن لیجئے جو لوگ لاسٹ میں آئے ہیں، کہ کچھ فرق نہیں ہے۔ اگر عورت حیض سے پاک ہو کر کے غسل کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کو بال کھولنا ضروری ہوگا، ورنہ سارا طریقہ وہی ہے جو مردوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو ہے شاور سے نہانے کا ہے، تو اس میں جو کپ وغیرہ کا جو ذکر ہے، تو شاور میں تو جو ہے آپ ڈائریکٹ نہاتے ہو۔ اچھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ شاور ہی سے ہم نہا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا طریقہ بتلایا گیا وسیم صاحب؟ طریقہ کیا بتلایا گیا کہ پہلے ہتھیلی کو دھل لے، ہتھیلی کو دھل لیا اور اس کے بعد نجاست زائل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی اٹھا کر ڈالنا نہیں ہے سیدھے ہاتھ سے، اوپر سے آ رہا ہے، لیکن اس کو دھلنا کس سے ہے؟ الٹے ہی ہاتھ سے دھلنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر۔ اور اس کے بعد پورا غسل پورا وضو کر لے، یہ کیا کہتے ہیں، پورا وضو کر لے، نہیں پورا وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد پانی جو ہے اپنے اس میں ڈال لے اور اس کے بعد شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے، خلاص، آسانی ہے۔ ڈبکی لگائیں، دیکھیے ہر طریقہ وہی ہے، اچھا ہے۔ کوئی مثال کے طور پر تالاب پہ چلا گیا، اس کو بھی وہی کام کرنا ہے، یعنی ہتھیلی دھلا، ہتھیلی دھلنے کے بعد نجاست کو زائل کیا۔ اب وہاں پر آپ کہیں گے کہ کہاں اس کو کہیں ڈالنا تھوڑا نا، ٹھیک ہے، اندر گیا تالاب میں مثال کے طور پر، الٹے ہی ہاتھ سے اس کو زائل کر رہا ہے، گویا کہ وہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد وہ وضو کر لے گا۔ یہاں پر وضو میں اب جیسے نہر کی بات یا تالاب کی بات آ گئی، تو ایسی صورت میں وہ شخص مزمزہ یعنی کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، یہی چیز اس کے لیے کافی ہو جائے گی، چونکہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ تالاب میں ڈبکی لگانے جا رہا ہے۔ اب وہ اس کے لیے وضو کا پورا کام کر جائے گا، اور اس کو غسل مجزی کہتے ہیں۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وہاں پہ وہ ہوگا۔ اور ایسے بھی اس کے علاوہ بھی، یہ تو آپ کا وہ سوال ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص یہ کر لیا ہے، یعنی ہاتھ دھل لیا، نجاست کو زائل کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کلی اور ناک میں پانی ڈال لیا، تو اب باقی اس کے لیے کفایت کر جائے گا، اس کے لیے وہ اتنا جو ہے کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، ارے گھر سے نکل کر کے سیدھے برسات میں چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس طرح سے بارش ہو رہی ہے کہ آپ کے پورے اعضاء، ظاہر سی بات ہے اس میں مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے پورے اعضاء کا بھیگنا، دھل جانا، تو وہ اس سے کفایت کر جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔